أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ آواز بلند اور شکر کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ماننے والے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور اس کے پیغمبروں کو ماننے والا اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور آخری نبی ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا یہ عظیم سا چشمہ عطا فرمایا. ہدایت کے بغیر انسان کی کامیابی کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. اگرچہ وہ بلندی کے اس اونچے ستارے تک پہنچ جائے کہ جس تک پہنچنا عادتاً ممکن نہ ہو، مگر پھر بھی انسان کی کامیابی نہیں کہلائے گی اگر وہ ہدایت والا نہیں ہے. ترقی کے اس دور میں کسی بلندی پر پہنچ جانا مشکل نہیں ہے، مگر انسان کی عقل نے جتنی ترقی کی، اس ترقی کے باوجود بھی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرما دے، ہمیں ہدایت نصیب فرما دے تو یہ ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم ہدایت سے بہرور فرمایا. دین کی حقانیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو مطمئن فرمایا، ہمارے قلب و نظر کو سکون عطا فرمایا اور ہمیں اس کا عبادت گزار بندہ بنایا. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے. عزیزان محترم، رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کا معظم محترم مہینہ بھی عطا فرمایا ہے. اس مہینے کی بے پناہ برکتیں ہیں اور بے پناہ عظمتیں ہیں، بے پناہ رفعتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بندہ اس مہینے میں رب ذوالجلال کی مغفرت کا حقدار ہو جاتا ہے، بخشش کا حقدار ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی رحمت سے اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا حقدار مستحق بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت کا اعلان ہے، فرمان ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر بھی ہم نے روزے اسی طریقے سے فرض فرمائے جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں پر روزوں کو فرض کیا گیا. یعنی رمضان کے روزے فرض کیے جانے میں تنہا امت محمدیہ ہی ہے کہ ان پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے والی امتیں، اس سے پہلے والے جو انبیاء کرام کے ماننے والے گزرے، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا اور ہم پر بھی اللہ رب الجلال نے روزوں کو فرض فرمایا. یہ روزے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ترقی پر پہنچانے والا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. روزے انسان کو رب الجلال کی بارگاہ سے جنت کا حقدار ہونے والا، مشرہ سنانے والا وسیلہ و ذریعہ ہے. جہنم سے نجات دلانے والی ڈھال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں صوم جنۃ من النار، روزہ روزے دار کے لیے جہنم سے بچانے والی ڈھال اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک نعمت کا، آرام کا، آسائش کا جسے جنت سے تعبیر فرمایا، اور ایک سزا دینے والا ٹھکانہ بنایا گیا ہے جس میں آگ کو دہکایا گیا ہے، جس کے عذاب طرح طرح کے ہیں کہ جن عذابوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے بھیانک عذاب وہاں پر دیے جائیں گے. وہ عذاب کا جو ٹھکانہ ہے اسے جہنم
جہنم کہا گیا ہے، اور جہنم کا حقدار وہ بندہ ہوتا ہے جو خدا کو خدا ماننے والا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کو جو خدا نہ مانے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے پیغمبروں کو نہ ماننے والا جہنم میں ڈالا جائے گا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور عام جو مسلمان ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی نسبت کرتے ہوئے ان کے گناہوں کی جتنی تعداد ہے اس اعتبار سے جتنا اس کا حق سزا کا بنتا ہے اتنا خدا اگر چاہے تو جہنم میں جلائے، اگر خدا چاہے رحم فرما دے، اس کے حبیب کی شفاعت کو قبول فرما دے تو معاف فرما دے۔ مومنوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ انہیں سزا دے چاہے انہیں معاف فرما دے۔ یہ اس کی رحمت کا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کی رحمت کا یہ سہارا ہے کہ وہ یقیناً بخش دیتا ہے۔ مگر جو اس کے نافرمان بندے ہیں ان کا تو حق یہی ہے کہ انہیں سزا دی جائے، اور وہ سزا کے حقدار ہی ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جو خدا کے نافرمان مشرک و کافر ہوں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا مومن بندہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اور اسلام کا ماننے والا بندہ بنا کر کے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے عبادتوں کی طرف رغبت رکھنے والا، رمضان المبارک کے روزوں کو بصد شوق خوشی خوشی ادا کرنے والا مومن بندہ بنایا ہے۔ عزیزان محترم، روزے یہ بڑی نعمت ہے جس کے ذکر قرآن و حدیث میں بے پناہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مومنوں کے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے جو روزوں کو فرض کیا گیا ہے یہ تم سے پہلے والی قوموں سے جدا کوئی ایک نیا قانون، نیا ضابطہ، نیا معاملہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ روزے رکھنا یہ تم سے پہلے والی جو قومیں دنیا میں آ چکی ہیں اور دنیا سے جا چکی ہیں ان قوموں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ کا ماننے والا بندہ جو بھی ہے اس پر اللہ کی عبادت کو فرض کیا گیا ہے، اور عبادتوں میں سے ایک عبادت روزہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور یہ امتوں پر فرض ہوتا رہا ہے، اور آخری نبی کی آخری امت جس امت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان پر رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو شیطانوں کے سردار سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں، ان شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں قید کر کے سمندر کی تہوں میں اتار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اطاعت کے راستوں کو آسان فرمایا ہے، اور انسان کا کھلا دشمن جو خدا کی عبادت سے روکنے والا شیطان ہے اس شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید فرما دیا، اور مومنوں کو اس کا روزہ رکھنے کا موقع آسانی سے نصیب فرما دیا۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے روزہ رکھنے کی آسانی کے دروازوں کو کشادہ فرمایا ہوا ہے، مگر حال ہمارا یہ ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہونے کے باوجود سرکشی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، نافرمانی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، گناہوں کی چاہت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، رمضان کے روزوں سے دوری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، عبادتوں سے غفلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ عبادتوں سے دور کرنے والا، عبادتوں سے غفلت دلانے والا جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اسے قید کر لیا گیا ہے، باوجود اس کے آج ہم گناہوں کی طرف قدم بڑھاتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو قابو کرنا نہیں سیکھا ہے، ہم نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا نہیں سیکھا ہے۔ نفس جیسا چاہتا ہے، نفس جیسا بہکاتا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں چلتے چلے جاتے ہیں، بہکتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے، جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اس نفس پر قابو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس نفس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ روزہ ہے جو نفس کو قابو میں کیے جانے والی لگام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
جو روزے دار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نفس پر قابو کرنے والا بندہ ہونے لگتا ہے، اور جس بندے کا اپنے نفس پر قابو ہو جاتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے سے بھی بہت کم بہکنے والا ہوتا ہے۔ نفس اسے گناہوں کی طرف جو بھاگتا ہے، اس گناہوں کی طرف بھاگنے والے نفس سے وہ دور ہو جانے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نفس کا وہ مطیع ہو جاتا ہے جو رحمت کے دروازوں کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، اور وہ نفس کا وہ تابعدار ہو جاتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، یعنی نیکی کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں اور گناہوں سے اس کے قدم جکڑے جانے لگتے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھنے سے اس کے قدم جکڑے ہوئے لگتے ہیں، یعنی وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، نیکی کی طرف ہی بڑھنے والا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نعمتیں کیسے انسان کو آ سکتی ہیں؟ یہ انسان کے لیے آسان تر راستہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا رکھا ہے۔ جب بندہ روزہ دار ہوتا ہے وہ اللہ کے عبادت گزار ہوتا ہے، اور عبادت کا یہ حال ہوتا ہے کہ نفس تو اسے آرام چاہتا ہے، آرام لینا اور آرام طلب بنانا چاہتا ہے، مگر اللہ کا بندہ عبادت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ عبادتوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے رب کی رحمت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیتا ہے، اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ نفس تو گناہ چاہتا ہے، نفس تو سیرابی پیٹ بھرنے کو چاہتا ہے، نفس تو پانی خوب پیٹ بھر کے پینے کو چاہتا ہے، مگر بندہ نفس کی اس خواہش کے خلاف عمل میں آ جاتا ہے۔ پیٹ تو کہتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا، مگر بندہ اسے اپنے نفس کے اس خواہش سے خلاف کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے فرمان کی طرف نظر کرنے والا ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بندے کو اپنے آپ کو روزہ یعنی روکی رکھنا ہے، ہر کھانے پینے سے، ہر وہ چیز جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا حلال رکھا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والا ہو جانا ہے، اور جو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کے لیے حلال تھا وہ روزے کی حالت میں اب حرام ہو گیا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ جب بندہ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ اپنی اطاعت کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف قدم بڑھانے لگتی ہے، حتیٰ کہ حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب روزہ افطار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے بخشا ہوا بندہ شمار کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے والا مہینہ ہے، بخششوں کو دینے والا دلانے والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں میسر آتی ہیں۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ندا کرواتا ہے، ہے کوئی بندہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت چاہے اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی بندہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت مانگے اسے جنت عطا فرما دیا جائے، ہے کوئی بندہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی چاہے اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، طلوع فجر تک کے یہ اعلان ہوتا ہی رہتا ہے، ہر روز رات میں خدا کی رحمت کا اعلان ہوتا ہے، اور بندہ خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اس مہینے میں اسے توبہ کرنا نصیب ہو جائے، خوش نصیب وہ بندہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنا اسے میسر آ جائے اور عبادت کی توفیق میسر آ جائے، روزے دار ہو جائے، نمازی ہو جائے، قرآن کا پڑھنے والا ہو جائے، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آتی ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو ہمیشہ کشادہ رکھا ہے، اور ہمارے لیے گناہوں کی طرف بڑھنے والے قدم کو روک لگانے کے قانون اور روکنے اور اس کی طرف پھر سے ہمارے خیالات کو پھیرنے والے دینی اچھے نیک خیالات خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں پنہا رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ جب بندہ یہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے دنیا میں جانوروں کی طرح کھانے پینے کی جستجو کرنا اور اسی پر زندگی کو تمام کر دینے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد سے ہٹ کر کے ہم اگر اپنی زندگی کا دوسرا مقصد بنا لیں گے تو وہ کبھی ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی تو وہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر اپنی زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش و جستجو میں انسان زندگی گزار دے۔ اللہ کی عبادت کرنے کا یہ
یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھانا چھوڑ ہی دیں، کسی طریقے سے کھانا نہ کھائیں، بلکہ اللہ نے جس طریقے سے ہمیں کھانا حلال رکھا ہے اسی طریقے سے حلال کھانے کو کھانے کی جستجو کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ ہم اگر زندگی جینا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہے، مگر دنیا کی زندگی دنیا داروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قانون میں زندگی جینا طریقہ ہمیں اللہ نے بخشا ہے، اس طریقے پر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے جو حلال رکھا اسے اپنا لینا ہے، جو حرام رکھا اسے چھوڑ دینا ہے، جو جائز ہے اسے اپنا لینا ہے، جو ناجائز ہے اس سے دور ہو جانا ہے، شرک سے دور ہو جائیں، کفر سے دور ہو جائیں۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جسے بخشی ہے اسے عطا فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے ذہن و فکر میں شرک کی نفرت بٹھائے رکھا ہے، اور کفر کی نفرت بٹھائے رکھا ہے، اور بری بات کی حرام کی نفرت بٹھائے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تمیز اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم گناہگار بنتے جائیں گے، گناہوں کی طرف ہمارے قدم بلا روک ٹوک آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمیں واپس پلٹنا دشوار ہو جائے گا، ہمارے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے، مگر آج وہ وقت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے رحمت کے توبہ کے دروازوں کو کشادہ رکھا ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازوں کو کشادہ رکھا ہے، ہمیں اور زندگی بخشی ہوئی ہے، اور کل کی زندگی کیا معلوم زندہ ہوگی بھی یا نہیں ہوں گے، مگر آج کی جو زندگی بخشی ہے اس زندگی میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہو جانا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بخشش کا حقدار بنا لینا چاہیے۔ موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد جتنی معافی مانگی جائے گی کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، جتنا مرنے کے بعد آپ توبہ کر لیں گے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ قبر میں عذاب ہونا، سوال جواب ہونا یہ برحق ہے، قبر میں اٹھایا جائے گا، جس وقت پر سوال جواب ہوگا اس وقت پر حیران و پریشانی کے سوا کوئی ہمارے ہاتھ چارہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں انا لا ادری، ہے ہاتھ انا لا ادری کے سوا، ہائے افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس کے سوا ہماری زبانوں سے کوئی جواب نہیں نکل پائے گا۔ مگر وہی بندہ جو دنیا میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو کر کے، مومن ہو کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو جب سوال ہوگا تو ضرور وہ جواب دینے والا ہوگا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا سچا بندہ اور سچا رسول مانتا تھا، وہ جواب دینے والا ہوگا۔ جب یہ جواب اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا فرشتے جواب دیں گے نم کنومت العروس، سو جا جس طریقے سے دلہن سو جاتی ہے، تو چین و سکون کی زندگی قبر کی اس کے ہونے والی ہے، اور قبر کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو میدان حشر میں قائم ہونے والی زندگی ہے، جب رب تعالیٰ ہمارے پوری زندگی کا حساب لے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہمارا ہوگا، اس وقت پر ہم کیا جواب دیں گے، اس وقت کی اگر ہم تیاری کر لیں گے، آج کروڑوں کمانے کے باوجود بھی ہم اس دن کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور آج اگر ہم کروڑوں نہ کما کر کے بھی خدا کے قانون کے دائرے میں زندگی اپنی گزارنے والے ہو جائیں، خدا کے فرما بردار بندے ہو کر کے اگر زندگی گزارنے والے ہو جائیں، یقیناً قبر میں بھی خدا ہمیں کامیاب فرمائے گا، حشر میں بھی خدا ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ ان کامیابیوں کو پانے والے راستوں میں ایک عظیم راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ روزے رکھنا یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سال میں آپ کے لیے کچھ دن بھوکے پیاسے رہ کر کے گزارنا آپ کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے وہی کچھ بخشا ہے جو ہمارے حق میں بہتر و اچھا ہے، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہمیں یہ یقین حاصل ہے کہ خدا نے روزے فرمائے فرض فرمائے ہیں، ایسے ہی فرض نہیں فرمایا گیا ہے، خدا اس کی مصلحت خوب جانتا ہے، اس کا ثواب ہمیں بتا دیا گیا ہے، اس کا بدلہ جو جنت میں ملنے والا ہے وہ بدلہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، مگر اس کے فائدے جو مختصر سے فائدے دنیا کے ہیں وہ دنیا تو فانی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہ مٹنے والا مقام ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ نفع پہنچنے والا مقام ہے، اس مقام میں روزے دار کو کیا نعمتیں ملنے والی ہے، وہ نعمتیں رب تعالیٰ نے اپنے رسول کے زبانی بیان و واضح فرما دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے جسے روزے داروں کے دروازے کے نام سے جانا جائے گا، اس دروازے سے سوائے رمضان کے روزے داروں کی کوئی اور گزرنے والا نہیں ہوگا۔ جو جنت
جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے گزرنے کے لیے ہوگا، تو یہ روزے دار کا مقام کتنا خاص بلند والا ہوگا۔ عام ہم اگر کہیں جاتے ہیں کچھ ایک عام دروازہ ہوتا ہے تو اس سے گزرنا دشوار ہوتا ہے، مگر ایک خاص دروازہ ہوتا ہے، ایک خاص پروٹوکول اس کے لیے ہوتا ہے، ایک خصوصی امتیاز شان و شوکت کے ساتھ اسے اندر لے جایا جاتا ہے، تو وہ مقام اس کے لیے بڑا ہی مسرت ہونے والا ہوتا ہے، خوشیوں والا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ہمارے لیے کچھ خاص پروٹوکول ہو جائے تو ہمارے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مگر یہ دنیا والے کتنے ہیں جن کے سامنے خاص اور خصوصی امتیازی کوئی کام ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے؟ یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر جو حشر کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے تمام پیغمبروں کی امتیں ہوں گی۔ ہر پیغمبر کی امتوں کی تعداد خدا ہی اور اس کا رسول ہی بہتر جانے کی کس قدر ہے، مگر اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کروڑوں اربوں خربوں تعداد میں لوگ ہوں گے اس وقت پر جب تمام لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کے روزے دار امت محمدیہ کے ساتھ جب خصوصی امتیاز بخشا جائے گا تو اس دن کی شان و شوکت کا کیا حال ہوگا، اس دن کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا۔ خدا جب رحمت کا دروازہ خاص ان کے لیے کشادہ فرمائے گا اور جب چن چن کر کے اٹھایا جائے گا کس قدر شان محسوس ہوگی۔ ہر روزے دار کو رمضان کے جب اٹھائے گا، اے امت محمدیہ کے فلاں روزے دار اٹھ کھڑے ہو جا، تیرے لیے خصوصی دروازے کو کھول دیا گیا ہے، اے فلاں امت محمدیہ کے روزے دار کھڑے ہو جا، تیرے لیے فلاں خصوصی دروازے کو کھول دیا گیا ہے۔ جب یہ خصوصی شان کے ساتھ اسے جنت میں داخل کرایا جائے گا کس قدر شان ہوگی۔ عزیزو، ہماری شان تو حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہماری شان ہے، ہماری شان تو حقیقت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کامیابی سرفرازی ہماری شان ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی ہماری شان و سرفرازی ہے۔ دنیا میں دولت آ جائے، جتنی دولت ہوگی اتنا حساب ضرور دینا ہوگا، کم دولت والا آسانی سے چھوٹ جائے گا کیونکہ حساب کم دینا ہوگا، جو زیادہ دولت والا ہے اسے زیادہ حساب دینا ہوگا، اور حساب بھی کیسا حساب لیا جانا ہے، حساب بھی کیسا حساب لیا جاتا ہے، انسان کی خواہشوں پر بھی حساب لیا جائے تو کس قدر کیا حال ہو سکتا ہے۔ خلیفہ وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں عبرت سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کا خوف بندے کو کس قدر اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ آج مچھلی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں چھوڑو، 8 گھنٹے کا سفر کر کے جانا ہوگا، وہاں سے پھر 8 گھنٹے کا سفر کر کے لے کر آنا ہوگا، یعنی کافی دور کا جو سفر ہے، عام جو چلتے پھرتے سفر ہوگا تو یہ کافی وقت طلب یہ سفر تھا، کافی دیر اس سفر میں لگتی تھی، اتنی دور جانا ہے اور وہاں سے پھر مچھلی لانا ہے، پھر بنانا ہے، پھر کھانا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی پریشانی ایک چھوٹی سی خواہش کو پوری کرنے کے لیے؟ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ غلام آپ کا سچا چاہنے والا تھا، آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت تو ایسے ہی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اب یہ بہت دنوں بعد کوئی بات سامنے آئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں تاکہ حضرت کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ وہ بندہ فوراً گھوڑا نکالتا ہے اور گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، وہ جاتا ہے اور مچھلی خریدتا ہے، پھر تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے کو واپس لے کر آتا ہے اور مچھلی کے پکانے کا انتظام کر دیتا ہے اور گھوڑے کو نہلا دھلا کر کے صاف کر دیتا ہے تاکہ یہ اندازہ نہ ہو کہ گھوڑے سے ساتھ ابھی سفر ہوا ہے، یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں یہاں پر تکلیف دی گئی، یہ سوال نہ اٹھ کھڑے ہو بلکہ وہ تناول فرما لے، وہ کچھ کھا لے، یہ خواہش پر اس نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے کی محبت میں کیا تھا، خلیفہ وقت امیر المومنین کی خدمت میں اس نے کیا تھا، اس کی وہ خدمت بھی سراہے جانے والی ہے، اس کی وہ خواہش بھی سراہے جانے والی ہے، اس کا وہ نیک خیال بھی سراہے جانے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سردار جو عطا فرمائے ہیں، وہ سردار لوگوں کی خدمتوں پر خوش ہونے والے نہیں بلکہ لوگوں کو خدا کا خوف دلانے والے سردار ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے وقت کو یاد دلانے والے ہوتے ہیں، آخرت کو یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین جب واپس آتے ہیں عصر کے وقت پر، جب آپ نماز پڑھنے کے بعد تشریف لاتے ہیں تو مچھلی کا انتظام ہو گیا ہے، جب آپ کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے، مچھلی پک گئی ہے، آپ تناول فرما لیں، نوش فرما لیں، حضرت فوراً باہر نکلتے ہیں اور گھوڑے کے جہاں باندھے جانے کی جگہ ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور گھوڑے کو دیکھتے
ہیں گھوڑے پر تو سارا بدن پر جو مٹی دھول کا سب تھا وہ نہلا دھلا کر کے صاف کر دیا گیا ہے، مگر کان کے پیچھے تھوڑی سی مٹی گرد و غبار باقی رہ جاتی ہے اور کان کے اندر کچھ گرد و غبار باقی رہ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے گھوڑے کو دھو تو دیا مگر کان کے پیچھے اور کان کے اندر تم نے گرد و غبار کو صاف کرنا چھوڑ دیا، یعنی آپ نے یہ بتا دیا تم اگرچہ گھوڑے کو صاف ستھرا کر کے رکھ دو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں ہمیں ایسی بخشی ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو ہی جائے گا کہ تم نے سفر کیا ہے، اور وہ سفر کس کے ذریعے تم نے کیا ہے وہ ہمیں ادراک ہو گیا، اس کا ہمیں ادراک ہو گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تم نے ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اس جانور پر اتنی سختی کی کہ اس کو اتنی دور دوڑایا، کم وقت میں آنے کے لیے تم نے جو اس پر سختی کی اور اسے جو تھکا دیا ہے، اس تھکان کے متعلق سے اگر سوال ہوگا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ اے پروردگار امیر المومنین عمر بن خطاب کی خواہش کے لیے مجھے تھکایا گیا تھا، مجھ پر بے جا ظلم کیا گیا تھا، تو اس گھوڑے کے اس شکایت کا جواب عمر کل خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ آپ رونے لگتے ہیں اور آپ کے غلام بھی رونے لگتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جاؤ یہ مچھلی تمام غریبوں میں تقسیم کر دو اور سب سے کہنا کہ وہ ہماری مغفرت کی دعا کرنے لگے، وہ ہمارے معاف کر دیے جانے کی دعائیں کرے۔ عزیزان محترم سوچیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں اس کا خوف بسایا ہے۔ یہ وہ محبوب بندے ہیں کہ جن کو پوری امت کے لیے ہدایت کے چشم و چراغ بنایا گیا ہے، ہدایت کے نجوم ہدایت جن کو بنایا گیا ہے اور آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے جن کو بنایا گیا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں جو لوگوں کو خدا کا خوف و خشیت بتا دیتی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی زندگیاں ہیں جو لوگوں کو خدا کا خوف و خشیت بتا دیتی ہے۔ صبر کو اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کو وہ عملی طور پر زندگی میں عمل کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ لوگوں خدا کی مرضی پر جینا مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ آزمائشیں جھیل جانا تو یہ خدا کے نیک بندوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اور ان کی سیرت کے واقعات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مطیع اور فرما بردار بنے رہنے میں ہمیں حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں، ہمت دینے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم جب اللہ کے عظیم بندے جن کی طاقت اور روب کا دبدبا ایسا ہے، قیصر و کسریٰ جن کے نام سے لرز جائیں، روم و ایران جن کے نام سے دہشت میں مبتلا ہو جائیں، وہ شخصیت خدا کے خوف سے کس قدر لرز رہی ہے، وہ شخصیت خدا کے خوف سے کس طرح سے کانپ رہی ہے، خدا کا خوف کس طریقے سے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہے۔ ہاتھ میں طاقت یا قلم یا زور آ جانا یا مال آ جانا یہ آپ کے بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ خدا سے ڈرنے والے بندے ہو جانا یہ بڑے ہونے کی علامت ہے۔ آپ خدا کا خوف رکھ رہے ہیں یہ آپ کے ضرور بلند ہونے کی علامت ہے۔ آپ خدا سے ڈرنے والے بندے ہیں یقیناً آپ کے بلند ہمت ہونے کی علامت ہے۔ خدا سے ڈرنے والا بندہ ہی حوصلہ و ہمت والا ہو سکتا ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرنے والا ہے معاذ اللہ وہ بدبخت ہوتا ہے اور خدا کے سخت عذاب کا سامنا کرنے والا ہوگا، اور یقیناً خدا کے قہر و غضب کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون دنیا میں آئے اور غرق ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ بڑے بڑے طاقت اور روب کے دبدبے بٹھانے والے دنیا پر اپنے روب و رعونت کے انہوں نے نقشے چھوڑے ہیں اور اپنی تاریخ کو پیچھے چھوڑا ہے، مگر ان کا وجود آج باقی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا سہارا جس کو مل جائے تو وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باقی رکھی ہے کہ کل بھی ان کا چرچا تھا، آج بھی ان کا چرچا ہے اور کل قیامت تک کہ ان کا چرچا ہوگا، پھر میدان حشر میں بھی ان کا چرچا ہوگا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، نیک بندوں پر اللہ کے انعامات و اکرامات ہوتے ہیں، اور اس نیکی کو آسانی سے حاصل کرنے والا راستہ رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے دار جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو منہ نہ دھلنے کی وجہ سے، کچھ کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مگر وہ بدبو ہم کراہت سے ضرور تصور کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے کراہت ضرور ہو سکتی ہے مقبول ہونے میں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے میں اس کا ایسا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے خوشبو ترین جو خوشبو رکھنے والی اعلیٰ ترین خوشبو کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قدر و
قیمت والی اگر کوئی ہے تو وہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والے بو کو اللہ نے رکھا ہے، اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا فرمایا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے عام سی وہ چیز جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے جس کو ہم خود کراہت محسوس کرتے ہیں، قبول ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ وہ خوشبو کا کوئی مقام اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، پھر عبادت کرنے والے کی عبادت روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وہ مقام رکھتا ہے کہ اور مقام دوسری عبادتوں کو جو حاصل نہیں وہ اس مقام روزے دار کے روزوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، خواہشات کو، اپنی بھوک پیاس کو میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ ان مصیبت سے، آزمائش سے اپنے آپ کو گھڑیوں سے اس کے گزار لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اور روزے دار کا روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ چکانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے اس اخلاص و خلوص کو قبول فرما لے کہ جو اس کے لیے خاص بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر وہ روزہ قبول ہو جائے، ہماری نیتوں میں خلوص ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ عمل کر لیا ہے، اگر قبول ہو جائے تو اس کا ثواب ایسا ملنے والا ہے، اس کا ثواب ایسا ملے گا ساری دنیا کے انسان مل کر کے بھی سوچنے لگ جائیں تو وہ اس ثواب کے ادراک کو نہیں پہنچ سکتے، اس کتنا ثواب اسے ملنے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں وہ ہستیاں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء پر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا ہے، ان کی شان جدا ہے، ان کے علاوہ عام انسانوں کی کوئی پہنچ، کوئی سوچ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس روزے دار کے لیے ثواب کا مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بیان فرما دیا، روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اسے اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اور جب خدا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا تو کیا حال ہوگا؟ فقیر اگر کبھی کسی فقیر کو کچھ نوازنے پر آ جائے تو کیا اسے نواز سکتا ہے؟ اس کی جھولی میں چند سکے ہے، وہ چند سکے ہی اسے دے کر کے وہ گزر جائے گا۔ مگر جب بادشاہ کسی فقیر کو نوازتا ہے تو فقیر اب فقیر نہیں رہ جاتا، بلکہ بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ اس میں آ جاتے ہیں، بادشاہوں کی زندگی گزر بسر کا سلیقہ اسے آ جاتا ہے، اتنی دولت مل جاتی ہے کہ اس کی ساتھ پشتے آرام سے کھا سکتی ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کی جب یہ نوازشوں کا یہ حال ہے کہ انسان اس نوازش کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو ساری دنیا کے پیدا کرنے والے خالق کی نوازش کا کیا حال ہوگا؟ انسانوں کے پیدا کرنے والے خالق کی نوازش کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے جو ہمیں عقل و انسانیت عطا فرمائی ہے، ان تمام کے پیدا کرنے والے خالق جب ہم کو نوازے گا، جب وہ ہم پر انعام فرمائے گا، اکرام فرمائے گا، تو حیران ہو کر کے بھی ہم اس مقام کا تصور نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں سمجھتے نہ جانے کتنی صدیاں گزر جائیں گی، حشر کے دن کے خدا کے انعام روزے داروں پر ہوں گے۔ وہ روزے داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب ادراک عطا فرمائے گا تو ہو سکتا ہے کہ تصور ہو جائے، ورنہ تو عام تصور یہی ہے کہ انسان خدا کی عطا کی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے، بالخصوص وہ جو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ انسان کے وجود میں جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے جو چیزیں اس کے وجود میں رکھا ہے، اس کو سمجھتے سمجھتے آپ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں برس انسان کی زندگی گزر جانے کے باوجود وہ حیرانی کے عالم میں ہی محو حیرت ہے۔ تو انسان کا جیتا جاگتا وجود جب اس کے لیے محو حیرت ہے، جو تصور سے پہلے چیز اس کی رحمت ہے، وہ جب نوازے گا تو اس کا اندازہ انسان کیسے لگا سکتا ہے؟ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ نعمت بخشی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمارے بدنوں میں طاقت بخشی ہے، ہمارے جسموں میں طاقت بخشی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہو جائیں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہو جائیں۔ بھوک اور پیاس، سختی، گرمی، یہ تو سب لگی رہتی ہے، مگر آج کی گرمی کے ڈر سے آپ روزہ چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے حشر کی گرمی کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ آج اگر ہم کچھ دیر پیاسے رہنے کے ڈر سے اگر چھوڑ دیں گے تو پھر کل حشر کے دن کا حال کیا ہوگا؟ جو زبانیں نکل کر کے سینے تک کے لٹک رہی ہوں گی اور پیاس کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کے کانٹا بن چکی
ہوں گی، ایک قطرہ پانی نہیں ہوگا سوائے حوض کوثر کے، سوائے رحمت للعالمین ساقی کوثر کے، کوئی شفاعت کا سہارا میسر نہیں ہوگا۔ اس وقت پر ہم اپنے آپ کو کیسے ان تمام نعمتوں کا حقدار بنائیں گے، کیسے اس دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیسے اس دن کی پیاس سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اگر اس دن کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آج جو چھوٹی موٹی تھوڑی بہت سختیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان کو خوشی خوشی اپنا لینا چاہیے، تاکہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو جائے، کل قیامت کی سخت گرمی سے بچا لیا جائے، کل قیامت کی سخت پیاس سے بچا لیا جائے۔ تو آج ہمیں کچھ پیاس اور کچھ دھوپ اور کچھ گرمی کو برداشت کرنا ہی ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کا ہم اپنے آپ کو حقدار بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو روزے رکھے گئے ان روزوں کو قبول فرما لے، آگے جو روزے رکھیں گے ان روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ مولا ہمیں رمضان کی مبارک زندگی نصیب فرما، پروردگار ہمیں بار بار رمضان المبارک کی مبارک زندگی نصیب فرما، پروردگار ہمیں تیری اطاعت و فرما برداری عطا فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بچوں بے سہاروں کی مدد فرما، ان کے لیے زندگی کے اسباب و وسائل مہیا فرما۔ پروردگار عالم اسلامی میں غیرت ایمانی عطا فرما، مولا مسلمانوں کی مدد کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہم تمام کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بے اولاد صاحب اولاد فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر اور تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتہ۔